واقعہ کربلا لیے حاضر ہوں۔ پچھلے چند ایپیسوڈز میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفے کی طرف تشریف لانا، راستے میں لوگوں کا ملنا اور منع کرنا مگر مشورہ کر کے آپ کا سفر جاری رکھنا، کربلا میں پہنچنا، حر کا راستہ روکنا اور آپ کربلا میں آخر کار پہنچے۔ نوجوانوں نے اہل بیت کی شہادتوں کے واقعے بھی ہم نے سنے۔ اب امام حسین، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام جنت مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنتے۔ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے جانیں قربان کی۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیمار ہیں اور ضعف بہت ہے، مگر اس کے باوجود خیمے سے باہر آتے ہیں، میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام زین العابدین کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ کس شان کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ سر اقدس پر امامہ باندھا کس کا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، نانا جان کا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپر ڈھال پشت پر رکھی اور اپنے والد مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تلوار ذوالفقار لٹکائی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ میرے آقا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اتمام حجت فرماتے ہیں، حمد و صلات کے بعد فرماتے ہیں قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا جان پر ایمان لائے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا، میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اطفال، اصحاب میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو؟ خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری نہیں ہے، سلطنت کی تمامیں کیوں میرے در پہ ہوتے ہو؟ میں عرب چھوڑ کر دنیا کی کسی اور حصے میں چلا جاتا ہوں، اور یہ منظور نہیں، اپنی حرکات سے باز نہ آؤ، تم اللہ پاک کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر ہیں، شاکر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک سے کلمات سن کر کوفیوں میں سے بہت سارے لوگ رو پڑے، مگر شمر وغیرہ بد سیرت اور پلید طبیعت پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر کار چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔
میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف حملہ فرماتے دور تک سوار اور پیدل بھاگ جاتے، 3 دن تک پیاسے۔ ایک بدنصیب نے فرات کی طرف اشارہ کیا، دیکھو فرات دریا کیسے چمک رہا ہے، مگر اے حسین تم ایک بوند بھی نہ پاؤ گے، پیاسے مارے جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تجھ کو پیاسا قتل کرے۔ اب یہ یزیدی فوراً پیاس میں مبتلا ہوا، پانی پیتا پیاس نہ بجھتی، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ شمر خبیث نے جب یہ معاملہ دیکھا لشکر کو للکارا، تمہاری مائیں تم کو پیٹیں، کیا انتظار کر رہے، حسین کو قتل کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب چاروں طرف سے ان بدنصیبوں نے حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ابر فوج دشمناں میں اے فلک یوں ڈوب جائے، فاطمہ کا چاند میرے آسمان اہل بیت، فاطمہ کا چاند میرے آسمان اہل بیت۔ زرعہ بن شریک نے بائیں مبارک کندھے پر تلوار کا وار کیا، زخموں سے میرے امام میرے آقا چور چور ہیں۔ 33 زخم نیزے کے ہیں، 34 گھاؤ تلواروں کے ہیں، تیروں کا شمار نہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس نخعی نے نیزہ مارا۔ نظر ابن خرشہ ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، یہ چاہتا تھا کہ سر مبارک کو تن پاک سے جدا کرے، اس کے ہاتھ کام گئے، تلوار چھوٹ گئی۔ خولی ابن یزید پلیت یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کے سر اقدس کو جسم پاک سے جدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگام برپا ہے میان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں شہادت کے بعد کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔